فتنۃ الخوارج اور BLA نے بہت زیادہ ات مچائی ہوئی. کہاں سے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کون کون جڑے ہوئے ہیں؟ جو BLA کے حق میں پوسٹ کرتا ہے ٹویٹر پہ ایک ان کا صحافی انڈیا کا, وہی مارنگ بلوچ کے حق میں کرتا ہے ٹویٹ. یہ آپ دیکھیں کہ تانے بانے کہاں پہ جا کے ملتے ہیں. رہی بات یہ BLA کے لوگوں کی, یہ 1.5 ملین انڈین آرمی جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں کر پاتی, تو یہ 1500 BLA کے دہشت گرد جو ہے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. پاکستان میں اوورال خوشحالی آ رہی ہے. اب دیکھیں آپ کے برآمدات میں 8% اضافہ ہوا. اس کے علاوہ جو ہمارا خسارہ تھا اس میں 11% کمی ہوئی. ترسیلات زر 4.1 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے. مارنگ لانگو جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ غریب تھی, میرے پاس پڑھنے کے لیے فیس کے پیسے نہیں تھے, میری امی نے کپڑے بیچ دیے. جب وہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں تو پھر پیسے آ جاتے ہیں. یہ سب ایک ایجنڈا. آپ دیکھیں کہ کہاں سے ملالہ لانچ ہوئی, کہاں سے مارنگ لانچ ہوئی ہے. ان سب کو لانچنگ کرنے والا ادارہ ایک ہی ہے, اور اس ادارے کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا امن نہیں ہونا چاہیے, خوشحالی نہیں ہونا چاہیے. کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے پنجابیوں کے خلاف جو ہے بلوچی ہی لڑ رہے ہیں. اصل میں جو مارنگ جیسے چہرے ہیں وہ بلوچ کے کوئی سگے نہیں ہیں. بلوچیوں کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے یہ مارنگ کا کھیل زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں زلیخا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں DNN. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فیمس جرنلسٹ شارق علی, اور ان سے ہم بات کریں گے فتنۃ الخوارج اور BLA کے بارے میں. بڑے اچھے سے یہ ایکسپلین کرتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو آج کل فتنۃ الخوارج اور BLA نے جو بہت زیادہ ات مچائی ہوئی ہے, جیسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہی ان لوگوں نے جو ہے نا اپنا آپ دکھانے کی کوشش کر دی ہے. کہاں سے کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ کون کون جڑے ہوئے ہیں, اور یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کو ہماری افواج پاکستان, ہمارے ادارے ان کو مار مار کے بھی تھک گئے ہیں, ان کے اوپر مطلب اثر ہی نہیں ہوتا. کیا کہیں گے؟ اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے ادارے تھک گئے ہیں. ہمارے ادارے جو ہیں وہ مسلسل کام میں لگے رہتے ہیں, جتنے سیکیورٹی ایجنسیز ہیں, سیکیورٹی ادارے ہیں. اور جیسے آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی اگر پریس کانفرنس حالیہ سنی ہے جو اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ انہوں نے کی تھی, تو اس میں انہوں نے خود کھلا بتایا یہ کہ یہ 1.5 ملین انڈین آرمی جو ہے وہ ہمارا کچھ نہیں کر پاتی, تو یہ 1500 BLA کے دہشت گرد جو ہے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. یہ 1500 دہشت گرد کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلوچستان کو پاکستان سے کٹ آف کر دیں گے, پاکستان کا حصہ نہیں رہے گا, یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کے اندر یا خیبر پختونخوا کے اندر یا سندھ کے اندر یا بلوچستان کے اندر کہیں بدحالی یا بدامنی پیدا کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. اور ہمارے سیکیورٹی ادارے تھکنے والے نہیں ہیں, لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کچھ ایسے ایجنڈے, کچھ ایسی طاقتیں ہوتی ہیں جو پاکستان میں امن دیکھنا چاہتی نہیں ہیں, جو امن خوشحالی دیکھنا چاہتی نہیں ہیں. وہ آپ اس سے یہیں سے دیکھ لینا کہ جو BLA کے حق میں پوسٹ کرتا ہے ٹویٹر پہ ایک ان کا صحافی انڈیا کا, وہی مارنگ بلوچ کے حق میں کرتا ہے ٹویٹ. وہی جو ہے دیگر ان کی جو دہشت گردانہ ان کی حرکات و سکنات ہے ان پہ ٹویٹ کرتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ تانے بانے کہاں پہ جا کے ملتے ہیں. رہی بات یہ BLA کے لوگوں کی, تو یہ 1500 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. عوام پاکستان جو ہے وہ مطمئن رہے. ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں, ہمارے ادارے جو ہیں وہ ہمہ وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ پاکستان میں امن رہے. اور دیکھیں آپ الحمدللہ چل بھی رہا ہے. لاہور کی اگر بات کر لیں تو لاہور میں دیکھیں اس وقت بہت خوبصورت فیسٹیول ہو رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں. تو پاکستان میں اوورال خوشحالی آ رہی ہے. اب دیکھیں آپ کے برآمدات میں 8% اضافہ ہوا. اس کے علاوہ جو ہمارا خسارہ تھا اس میں 11% کمی ہوئی. ترسیلات زر 4.1 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے. تو یہ پاکستان اب خوشحالی کی طرف جا رہا ہے. لیکن یہ جو پاکستان مخالف عناصر ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پاکستان میں خوشحالی آئے, امن آئے. تو اس لیے وہ کوششیں کرتے ہیں کبھی BLA کو, کبھی خوارج کو, کبھی کسی نہ کسی صورت میں. لیکن اگر جب بھی یہ ہوگا پھر ضرب عضب کرنے کے لیے پاک فوج بھی موجود ہے, یہاں پر ہمارے ادارے بھی موجود ہیں. بالکل. مارنگ لانگو کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مارنگ لانگو جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ غریب تھی, میرے پاس پڑھنے کے لیے فیس کے پیسے نہیں تھے, میری امی نے کپڑے بیچ دیے, انہوں نے یہ کیا وہ کیا. پھر یہ باہر کے ٹورز بھی کراتی ہے. بس آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی غریب کے حق میں بات کرتا ہے نا وہ سب سے پہلے امیر ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جب وہ ایک ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں تو پھر پیسے آ جاتے ہیں. اور ایجنڈا کیا ہے کہ وہ خود کو پہلے بلوچ بتاتی ہیں, بلوچ ایکٹیوسٹ بتاتی ہیں, بلوچوں کے حقوق کا پاسبان بتاتی ہیں. لیکن ان کے اس حقوق کے پاسبانی کے پس پشت جو ہے وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں جو پنجابیوں کو قتل عام کر رہے ہیں, جو پاکستان میں بدامنی پھیلانا چاہ رہے ہیں. اب دیکھیں کہ مارنگ بلوچ یہ تو کہتی ہے کہ جو بلوچ لاپتہ ہیں ان کو جی بازیاب کرایا جائے. یہ ایک ایجنڈا ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے بتانے کا. اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے, جب بھی کوئی پنجاب سے بندہ جا رہا ہے وہاں پر اس کا شناختی کارڈ باقاعدہ دیکھ کر ان کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے, ان کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے. وہ مزدور لوگ ہیں, وہ کوئی لینڈ لارڈ نہیں ہے جو وہاں جا کے کمانے جاتے ہیں, وہاں مزدور جاتے ہیں. لیکن ان کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ پنجاب کے اندر کوئی نہ کوئی ریٹیلیٹ کرے, پنجاب اور بلوچستان دونوں آمنے سامنے, اور پاکستان میں کسی نہ کسی طرح بد امنی پھیلے. مارنگ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ BLA کے دہشت گرد جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں. جعفر ایکسپریس والا ایسا
ایسا معاملہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا تھا، لیکن ماہ رنگ بلوچ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا، کوئی بیان نہیں آیا کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہیں، کچھ بھی نہیں کہا. اور آ جا کے رونا کہ وہ جی بندے بازیاب کروانے ہیں. ٹھیک ہے، جو لوگ مسپلیس ہوتے ہیں وہ پاکستان سے ہوں، وہ بلوچستان سے ہوں، لاہور سے ہوں، کوئٹہ سے ہوں، گلگت بلتستان سے، کہیں سے بھی ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، ان کو بازیاب کروایا جائے، ان کا بتایا جائے ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ جواب دیا جائے. لیکن اگر ان کی آڑ میں کوئی نہ کوئی پاکستان کے امن کے خلاف ہو اور ماہ رنگ خود کو بلوچ بتاتی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو کاسٹ ہے وہ لانگو ہے. میرے لیے کاسٹ اتنی معنی نہیں رکھتی کیونکہ ہم شہروں میں رہنے والے ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، لیکن پاکستان ہمارے لیے معنی رکھتا ہے. میری ذات سب سے پہلے پاکستان ہے، میرے لیے کوئی پہلے نہیں ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، پاکستان نے رہنا ہے. تو اس لیے پاکستان کی سالمیت پہ جو اٹیک کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، ان لوگوں کو بے نقاب کرنا آپ جیسے جرنلسٹ کا کام ہے، ہم جیسے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ انفلوئنسرز کا کام ہے. اور لوگوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. یہ جو ہے نا وہ کہ ان کی معصومیت پہ نہ جانا، ان کے دھوکے میں ہرگز نہ آنا. لوٹ لیتے ہیں آنسو بہا کر. یہ 4 آنسو بہائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے جی پاکستان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل ان کی ٹویٹ کرتا ہے. ملالہ یوسفزئی کو یہ تو نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ جب بھی پنجابی وہاں جاتے ہیں تو شہید کر دیے جاتے ہیں. اس کو کبھی بھی اور نہتے مسلمان پاکستانی شہری نظر نہیں آتے، ان کو نظر آتے. یہ سب ایک ایجنڈا. آپ دیکھیں کہ کہاں سے ملالہ لانچ ہوئی، کہاں سے ماہ رنگ لانچ ہوئی ہے. ان سب کو لانچنگ کرنے والا ادارہ ایک ہی ہے اور اس ادارے کا ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کا امن نہیں ہونا چاہیے، خوشحالی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں ترقی ہو رہی ہے، بھئی کیوں ہو رہی ہے؟ پاکستان میں گوادر سی پیک بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ پاکستان میں بجلی سستی ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ پاکستان میں آئل ریزروز ہیں، ان پہ معدنیات پہ اب کام ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے ان میں خوف و ہراس پھیل جائے، ان میں بدامنی پھیل جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑے، گتم گتھا ہو. تو میں اپنے پاکستانیوں کو خصوصی طور پہ اپنے پنجابی دوستوں کو کہوں گا کہ یہ جس طرح کے ہتھکنڈے کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف پنجاب اور بلوچ کو آپس میں لڑانا ہے. آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ پنجابیوں کی آڑ لے رہے ہیں، مقصد ان کا کچھ اور ہے، کسی اور کے اوپر اٹیک کرنا ہے؟ دیکھیں، ان کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ سب سے پہلے تو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا کہ سب کچھ پنجاب کا آ گیا. پہلے بتائیں تو صحیح کیا دے دیا آپ نے پنجاب کو جو پنجاب کا آ گیا؟ ہسپتال پنجاب کے اندر ہیں، لیبارٹریز پنجاب کے اندر ہیں، کالجز، یونیورسٹیز، اکیڈمیز پنجاب کے اندر ہیں، بڑے بڑے دفاتر پنجاب کے اندر ہیں، بڑے بڑے بینکس پنجاب کے اندر ہیں. سارا کچھ ادھر آ کے لوگ کماتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. تو پنجاب سب آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے ایکچولی. اگر آپ کے سیاستدان اچھے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پنجابیوں کو برا کہیں یا یہاں پر جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو برا کہیں. آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو پوچھیں، اپنے سیاستدانوں کو پوچھیں کہ آپ کا پیسہ، آپ کے وڈیرے جو ہیں وہ کہاں پر لگاتے ہیں. ہر ایم این اے کو جب بجٹ ملتا ہے، ایم پی اے کو بجٹ ملتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ یہ ان کا کام ہے. پنجابیوں پہ آگے اٹیک کر دینا سمجھ سے باہر ہے اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ پنجابی اور بلوچ لڑیں. لیکن ہم پرامن لوگ ہیں. یہاں پنجاب میں جب بھی کوئی آیا ہم نے ایکسیپٹ کیا. بلوچ ہو، پختون ہو، سندھی ہو، پنجابی ہو، گلگت بلتستان سے لوگ ہوں، ہنزا سے ہوں، ہزارہ سے ہوں، سب یہاں آ کر رہتے ہیں اور سب ہمارے لیے پنجابی ہیں. میرے لیے کوئی بھی سندھی جو ہے وہ سندھی نہیں ہے. پنجاب کے اندر ہے تو میرے لیے پنجابی ہے. اور ہم میں پنجابی میں ہمارے ایک مثال ہے کہ کہتے ہیں نا گھر آیا ماں جایا. جو آپ کے گھر آ جائے وہ آپ کے بھائی جیسا ہوتا ہے. تو ہم تو ہمیشہ ہارمنی اور پیس کی بات کرتے ہیں. لیکن اگر یہ ماہ رنگ سمجھتی ہے، یہ ملالہ سمجھتی ہے، یا ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف ٹویٹس کرتے ہیں وہ انڈین جرنلسٹ اگر یہ سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو انڈین کنٹینٹ پاکستان میں بناتے پھرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں وہ اپنی اوچھے ہتھکنڈوں سے بدامنی پھیلا دیں گے، تو ایسا نہیں ہے. جب تک ہم یہاں موجود ہیں الحمدللہ یوتھ موٹیویٹڈ ہے اور یوتھ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے حق میں الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے. اور 60% یوتھ اس وقت سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حق میں کیا بہتر ہے، پاکستان کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے. آپ نے اوورسیز کنونشن دیکھا، وہاں پہ لوگ کس طرح سے آئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے جڑ رہے ہیں. لوگوں کا اعتماد وزیر اعظم پہ بھی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف پر بھی ہے. حکومت پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان کی اڑان کو اب روک کوئی نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں ان کا کوٹا ہے، بلوچیوں کا، سندھیوں کا، ٹھیک ہے. ہاسپٹلس میں جب وہ آتے ہیں تب وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے پنجابیوں کے خلاف جو ہے بلوچی ہی لڑ رہے ہیں؟ اچھا، یہ دیکھیں ہم نے کوٹا جو دیا ہے وہ بالکل دیا ہے، وہ کیونکہ ان کا حق بنتا ہے. کوئی بھی پاکستانی شہری ہے پنجاب یونیورسٹی میں آ کے پڑھ سکتا ہے. ہم نے ان کو خصوصی کوٹا بھی دیتے ہیں. کوئٹہ سے لوگ ہوں یا سرائکی لوگ ہوں، سرائکی کونسلز بنی ہوئی ہیں، پشتون کونسلز بنی ہیں، سندھی کونسلز بنی ہوئی ہیں. تو ہمارا بیسیکلی یونیورسٹی لیول پہ بھی کام یہی ہوتا ہے کہ اتحاد، متحد ہو کے لوگ رہیں، ایک ہوں، ایک پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. لیکن یہ لوگ جو ہے نا اصل میں جو ماہ رنگ جیسے چہرے ہیں وہ بلوچ کے کوئی سگے نہیں ہیں.
بلوچیوں کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے یہ مہارنگ کا کھیل زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. مہارنگ ہو یا دوسرے ایسے چہرے ہوں, یہ سارے صرف اور صرف ہمدردیاں سمیٹتے ہیں, پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس کے بعد باہر جا کے, وہ ایک دادا کی پوتی پچھلے الیکشن میں بڑی مشہور ہوئی تھی, اس وقت وہ دادا کی پوتی کہاں پر ہے. یہ لوگ آتے ہیں, یہ اپرچونٹی سیکرز ہوتے ہیں, آتے ہیں اپنی جو پی آر بناتے ہیں, اپنا نام بناتے ہیں, پھر جا کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں امریکہ کی یا کسی اور ایسے ملک کی کہ جو ان کو پناہ دے دیتا ہے. اور پاکستان کے خلاف عادل راجہ دیکھ لیں, پاکستان کے خلاف دن بھر بک بک کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پناہ ملی ہوئی ہے. پاکستان کے اندر آ کے اس ماحول میں رہ کے آپ دیکھیں کہ کیا اچھا اور کیا برا ہے. جب آپ کسی سڑک پہ چلیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کیا چل رہا ہے لاہور میں. جب آپ کسی ادارے کے پاس جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا. باہر بیٹھ کے چند لوگوں کی باتوں کو سچ مان کر انہیں پہ یوٹیوب پہ, تو یوٹیوبر سے اگر آپ نے پاکستان کے مسائل سننے ہیں تو پھر تو آپ کو یہی پتہ چلے گا پاکستان لٹ گیا, پٹ گیا, مٹ گیا. لیکن اگر آپ نے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کرنی ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ترسیلات زر 4.1 ارب ڈالر تک ہے. پچھلے مہینے اگر مارچ کی بات کروں 3.1 ارب ڈالر تھا, فروری میں 1.1 ارب ڈالر تھا یا شاید اس سے بھی زیادہ تھا. آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, لوگوں کا اعتماد پاکستان پہ بڑھ رہا ہے, لوگ پاکستان میں برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے, خسارے میں کمی ہو رہی ہے, بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے, پیٹرول کی قیمت سٹیبل ہے, ڈالر کی قیمت سٹیبل ہے, آہستہ آہستہ سب نیچے آ رہا ہے. اور پنجاب کے اندر اگر پنجاب کی بات کروں تو مریم نواز ویل اینڈ گڈ, بہت خوبصورت گورننگ کر رہی ہے. مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں مریم نواز کی تعریف کروں گا, لیکن جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ کو اس کی تعریف کرنی چاہیے. اور اچھا کام اس وقت ہو رہا ہے تو پنجاب میں ہو رہا ہے, اور اب اپ گریڈیشن ہونے جا رہی ہے بلوچستان کی. N25 کا آپ نے سنا ہوگا کہ N25 پہ, اور اس کے بعد پھر کینالز بننے جا رہی ہیں, اس کے ساتھ بھی پاکستان میں ہریالی آئے گی, گرین انیشیٹو لینے جا رہے ہیں. تو بڑا کچھ پاکستان میں آ رہا ہے, لیکن اسٹے ٹیون رہیں اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ کو ورگلاتے اور گمراہ کرتے ہیں. اچھا, آخری سوال, مہرنگ کا اب کیا فیوچر ہوگا؟ کیا وہ بھی ملالہ کی طرح باہر جا کے بیٹھ جائے گی؟ اب اگر اس کو یہ لگا کہ اب مجھے خطرہ فیل ہو رہا ہے تو بھاگ جائے گی یا یہیں رہے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مہرنگ نے ان نہتے مسلمانوں کے لیے کتنی ٹویٹس کی ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ایک دن سے نہیں, ایک سال سے نہیں, ایک دہائی سے نہیں, 77 سال سے. ان مظلومین کی بات کر رہا ہوں کہ جن کا نام لینے پر بھی ہمیں اسٹرائک آ جاتی ہے. مہرنگ نے ان کے لیے کتنی بات کی ہے. مہرنگ نے کسی اور کے لیے, ٹھیک ہے اب اچھی بات ہے, ہر کسی کو حق ہے اپنی کمیونٹی کی بات کرنا, لیکن اپنی کمیونٹی کے ساتھ کتنی سگی ہے آپ دیکھ لیں. باہر جا رہی ہیں, گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں. اگر ایک شخص ایسا جو بیان دے رہا ہے کہ میرے پاس پڑھنے کے پیسے نہیں تھے اور اب اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ وہ امریکہ کے ٹورز کر رہا ہے, ٹریول کر رہا ہے, تو آپ خود سوچیں کہ یہ ہیومن ایکٹیویزم جو ہوتا ہے صرف اور صرف اپنی چاندی چمکانے کے لیے ہوتا ہے. اس کا آپ کے ساتھ, بلوچیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے پنجابی اور بلوچی آمنے سامنے ہوں, لڑیں, بھائی بھائی کا قتل کرے اور خدا نہ خواستہ پاکستان میں بدامنی ہو. لیکن سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. پاکستان کے نوجوان باشعور ہو چکے ہیں. پاکستان کو اب کوئی ڈاکٹرین نہیں چلنے والی, پاکستانیوں کو پتہ چل گیا ہے اور پاکستانیوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے حق میں کون بہتر ہے. تو مہرنگ جیسے چہرے مزید بھی آئیں گے, کیش کریں گے, اس کے بعد چلے جائیں گے, پھر ہم کسی اور نئے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسائل ہیں تو آپ کریں. چیف آف آرمی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے, اللہ نے قرآن میں کہا اس کی تحقیق کریں, بات کریں, آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں. آپ کو کچھ برا لگتا ہے اس کو برا کہیں, اس پہ نہیں ہے کوئی بھی, لیکن آپ کسی بھی بندے کی باتوں میں آگے گمراہ ہو کر سیکیورٹی اداروں پر برا بھلا اور جھوٹا آپ الزامات لگائیں گے, پاکستان کی سالمیت پہ بات کے خلاف بات کریں گے, تو میرا خیال ہے اس طرح سے حالات اچھے نہیں ہوں گے اور ملک جو ہے وہ ترقی کی جانب نہیں بڑھے گا. آپ نے باتیں سنی سارے گلی کی, بہت ہی خوبصورت باتیں کی, جینوئن باتیں کی, اس کے اندر وزن تھا ان کی باتوں میں. اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت, ایک نئی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.